آج کے اس جائزے میں ہم تاریخ کے ایک ایسے دور میں چلتے ہیں جو شدید تنہائی اور گہری روحانی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ جزیرے نما عرب کا وہ وقت تھا جب معاشرہ بظاہر تو بے سمت اور افراتفری کا شکار تھا، لیکن اندر ہی اندر یہ تاریخ کی سب سے بڑی تبدیلی کا شدت سے منتظر بھی تھا۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ سوال ابھرتا ہے، ایک ایسا قبائلی معاشرہ جہاں کوئی مرکزی قانون سرے سے موجود ہی نہیں تھا، جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خون کی ندیاں بہہ جاتی تھیں، وہ آخر کیسے اس قابل ہو گیا کہ مستقبل کے ایک اتنے عظیم عالمی پیغام کا بوجھ اٹھا سکے؟ آئیے ان تاریخی حقائق کی کڑیاں ملاتے ہیں اور اس معمے کو سمجھتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، روحانی تاریکی کا دور۔ تاریخ میں اس دور کو جاہلیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خیر، جاہلیت سے مراد صرف پڑھنے لکھنے سے ناواقف ہونا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مکمل اور گہرا روحانی زوال تھا۔ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ یہاں کبھی دین ابراہیمی یعنی خالص توحید کا عروج تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ سنہری تعلیمات دھندلا گئیں اور ایک ایسی کھلی بت پرستی نے جڑیں پکڑ لیں جس نے پورے معاشرے کو تاریکی کے گھپ اندھیرے میں دھکیل دیا۔ جب انسان سچائی سے دور ہو جائے نا تو وہ کیسی عجیب وہموں میں پڑ جاتا ہے۔ اس دور کی توہم پرستی کی انتہا واقعی حیران کن تھی۔ قسمت کا حال جاننے کے لیے تیروں کا استعمال ہو رہا ہے۔ اپنی محنت سے اگائی فصلوں کا ایک حصہ خالق کائنات کے بجائے لکڑی اور پتھر کے بتوں کے نام کیا جا رہا ہے۔ کچھ خاص جانوروں کو دیوتاؤں کے نام پر بس یوں ہی کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا، اور تو اور یہ عقیدہ بھی پختہ تھا کہ اگر کسی مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے تو اس کی بے چین روح ایک پیاسے الو کی شکل میں بھٹکتی رہتی ہے۔ یہ ساری باتیں اس وقت کی روزمرہ زندگی کا حصہ تھیں۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے پر، تضادات کا معاشرہ۔ یہ واقعی ایک حیرت انگیز تضاد تھا۔ ایک طرف تو ظلم کی انتہا تھی کہ معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا اور معمولی تلخیاں صدیوں پر محیط خونی جنگوں میں بدل جاتیں، مگر دوسری جانب انہی لوگوں میں کچھ کمال درجے کی خوبیاں بھی موجود تھیں۔ ان کی سخاوت کی کوئی حد نہیں تھی اور عہد کی پاسداری اتنی پختہ تھی کہ وعدہ نبھانے کے لیے ہنستے ہنستے جان دے دیتے تھے۔ دراصل یہی وہ مضبوط اور انوکھی خوبیاں تھیں جنہوں نے اس قوم کو آنے والے وقت کی اتنی بڑی تبدیلی کے لیے بالکل موزوں بنا دیا۔ اس شدت پسندانہ مزاج کو اس دور کے مشہور عرب شاعر انترا کے قول سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ جب میں شراب پیتا ہوں تو میں اپنا مال لٹا دیتا ہوں، اور جب میں ہوش میں آتا ہوں تب بھی سخاوت میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ یعنی اپنا سب کچھ لٹا دینا ان کے نزدیک کوئی مجبوری نہیں بلکہ فخر کی بات تھی۔ مہمان نوازین کے لیے محض ایک رسم نہیں بلکہ عزت اور وقار کا سب سے بڑا پیمانہ تھا۔ تیسرا حصہ، عظیم نسب کی تلاش۔ اب ہم تاریخ کے بڑے کینوس سے نکل کر سیدھا اس خاندانی شجرے کی طرف آتے ہیں جس نے آگے چل کر دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، پھر کئی صدیاں قبل عدنان، وہاں سے 5ویں صدی کے اوائل میں ہاشم، پھر عبد المطلب، اور 6 صدی کے وسط میں ان کے بیٹے عبداللہ تک پہنچتا ہے۔ یہ کوئی عام نام نہیں ہے، ان میں سے ہر ایک نے تاریخ میں بہت گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ انہی میں سے ایک انتہائی نمایاں شخصیت ہاشم تھے۔ انہوں نے تو مکہ میں ایک باقاعدہ معاشی انقلاب برپا کر دیا تھا۔ سردیوں اور گرمیوں کے مشہور تجارتی راستے انہی کی دین تھے، اور ان کی سخاوت، وہ حاجیوں کی خدمت کے لیے روٹی توڑ کر شوربے میں ملا کر پیش کرتے تھے جسے تھرید کہا جاتا ہے۔ اس بلوز خدمت کی وجہ سے وہ اتنے مقبول ہوئے کہ مکہ کا معاشی اور سماجی رتبہ پورے عرب میں سب سے بلند ہو گیا۔ چوتھا حصہ، چاہے زمزم۔ یہ واقعہ بہت ہی ڈرامائی اور حیرت انگیز ہے۔ صدیوں سے گمشدہ زمزم کا کنواں ریت تلے دب چکا تھا۔ پھر عبد المطلب کو ایک خواب میں اس مقام کی نشاندہی کی گئی۔ جب انہوں نے کعبہ کے قریب کھدائی شروع کی تو پورے قبیلے نے ان کی شدید مخالفت کی، لیکن وہ ڈٹے رہے اور بالآخر نہ صرف زمزم کا وہ مبارک پانی ابل پڑا جو آج تک جاری ہے، بلکہ وہاں سے سونے کے دفن شدہ خزانے بھی ملے۔ وہ سارا سونا کعبہ کی سجاوٹ کے لیے وقف ہوا اور حاجیوں کو پانی پلانے کا ایک شاندار نظام قائم ہو گیا۔ 10 یہ محض ایک ہندسہ نہیں ہے۔ زمزم کی کھدائی کے وقت جب عبد المطلب کو اکیلے پورے قبیلے کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تو انہیں شدت سے احساس ہوا کہ ان کے پاس کوئی مضبوط خاندانی پشت پناہی نہیں ہے۔ اسی بے بسی کے لمحے میں انہوں نے ایک نہایت بھاری منت مانی۔ انہوں نے عہد کیا کہ اگر انہیں 10 بیٹے عطا ہوئے جو ان کا دفاع کر سکیں تو وہ ان میں سے ایک کو قربان کر دیں گے۔ اس ہندسے کا بوجھ تاریخ پر کتنا بھاری پڑا یہ ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ 5واں حصہ، عام الفیل، جسے ہاتھیوں کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے پورے ہونے سے ذرا پہلے جزیرہ نما عرب میں ایک بہت بڑا سیاسی اور جغرافیائی طوفان آ گیا۔ یمن کے طاقتور گورنر ابرہا نے ایک انتہائی شاندار اور عالیشان چرچ تعمیر کروایا۔
اس کا مقصد کوئی خالص مذہبی نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑی سیاسی چال تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ مقدس حج کے سفر اور تجارت کا سارا مرکز کعبہ سے کٹ کر اس کے علاقے کی طرف آ جائے، تاکہ مکہ کی مرکزیت اور معاشی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے۔ 60,000۔ جی ہاں، جب مکہ والوں نے چرچ کی طرف جانے سے انکار کیا تو ابراہہ نے مکہ کو خاک میں ملانے کے لیے 60,000 جنگجوؤں اور جنگی ہاتھیوں کی ایک ناقابل تسخیر فوج تیار کی۔ یہ اتنا خوفناک منظر تھا کہ اس وقت مکہ کے قبائل میں اس عظیم طوفان کا مقابلہ کرنے کی رتی برابر بھی طاقت نہیں تھی۔ لیکن پھر ایک ایسا معجزاتی دفاع ہوا جس نے دنیا کو دنگ کر دیا۔ جب یہ بھاری بھرکم لشکر مکہ کے بالکل قریب پہنچا تو ان کے سب سے بڑے ہاتھی نے اچانک کعبہ کی سمت بڑھنے سے بالکل انکار کر دیا، اور پھر آسمان پر پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے جن کی چونچوں اور پنجوں میں پکی ہوئی مٹی کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ انہوں نے وہ کنکریاں اس فوج پر برسائیں اور وہ طاقتور ناقابل شکست لشکر کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بکھر گیا۔ اس معجزے نے پوری دنیا کو کعبہ کی عظمت تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ چھٹا حصہ، عبداللہ کی حفاظت۔ اس بیرونی خطرے کے ٹل جانے کے بعد عبد المطلب کے لیے ایک بہت بڑا اندرونی اور ذاتی امتحان کھڑا ہو گیا۔ اب 10 بیٹے پورے ہو چکے تھے اور وقت آ گیا تھا اس بھاری منت کو پورا کرنے کا۔ قربانی کے لیے تیروں سے قرآن دازی کی گئی، تو آئیے ذرا تصور کریں اس کشمکش کا۔ قرآن بار بار عبداللہ کے نام نکلنے لگا، جو پورے خاندان کے سب سے چھوٹے اور سب سے زیادہ لاڈلے بیٹے تھے۔ پورے قبیلے میں کہرام مچ گیا اور سب نے اس قربانی کی شدت سے مخالفت کی۔ 100 لوگوں کے بے حد اصرار پر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک طرف عبداللہ اور دوسری طرف 10 اونٹوں کو رکھ کر قرآن نکالا جائے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر قرآن بار بار عبداللہ ہی کے نام نکلتا رہا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد بڑھاتے بڑھاتے پورے 100 تک پہنچ گئی۔ تب جا کر بالآخر قرآن اونٹوں کے نام نکلا اور یوں عبداللہ کی جان بچی۔ اس ایک واقعے نے تو عرب میں خون بہا، یعنی دیت کا پورا معیار ہی بدل ڈالا، جو اس دن سے 100 اونٹ مقرر ہو گیا۔ عبداللہ کی اس معجزاتی بقا کے بعد ان کی شادی مکہ کی نہایت معزز خاتون آمنہ سے ہوئی۔ لیکن تقدیر کے فیصلے کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد ایک تجارتی سفر کے دوران مدینہ میں محض 25 سال کی کم عمری میں عبداللہ انتقال کر گئے۔ دنیاوی میراث میں وہ کیا چھوڑ کے گئے؟ بس 5 اونٹ، کچھ بکریاں اور ایک خادمہ۔ لیکن اصل میں وہ اپنے پیچھے ایک ایسا نور چھوڑ گئے تھے جس کے ظہور کا پوری دنیا کو شدت سے انتظار تھا۔ اب اگر ہم ان تمام تاریخی کڑیوں کو یکجا کریں تو پوری تصویر شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے۔ ایک طرف جاہلیت اور توہمات اپنے عروج پر ہیں، اور دوسری طرف زمزم کی بازیابی اور ہاتھیوں کے لشکر کی تباہی سے مکہ کی مرکزیت پورے عرب پر ثابت ہو چکی ہے۔ اور بالکل اسی وقت عبداللہ کو قربانی سے معجزاتی طور پر بچ جانا، یہ سب محض اتفاقات ہرگز نہیں تھے، یہ سب کچھ ایک خاص مقام پر آ کر اکٹھا ہو رہا تھا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس انتہائی تاریک اور گمراہ صحرا میں تاریخ اب کس روشن ترین صبح کے طلوع ہونے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔